ڈاکٹر اشرف عباسی کی طرف سے امریکہ میں سرگرم پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی کے سیاسی مستقبل اور ویژن کو نکھارنے کے لیے برین اسٹارمنگ سیشن کا انعقاد۔ پاکستانی امریکن کانگریس کے تحت منعقدہ فکری نشست میں امریکی منتخب اراکین اور کمیونٹی رہنماؤں کی سیر حاصل گفتگو، متعدد تجاویز اور امور زیر بحث آئے۔ نفرتوں کی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں، ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ رکن کانگریس ٹرائے نیہلز کا شرکاء سے خطاب۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں جانوں کی قربانی دی۔ پاکستانی امریکنز نے امریکہ میں وطن عزیز کے لیے لابنگ میں قابل فخر کردار ادا کیا ہے۔ سیشن سے مہمان خصوصی کونسل جنرل ابرار ہاشمی، ٹیکساس اسمبلی کے رکن جیسی جارٹن، پاکستانی امریکن کانگریس کے بانی و صدر ڈاکٹر اشرف عباسی، مسرور جاوید خان اور ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن کے صدر سعید شیخ سمیت دیگر مقررین کا خطاب۔ دیکھتے ہیں ہیوسٹن سے نصرت لغاری کی رپورٹ۔ ڈاکٹر اشرف عباسی کی طرف سے پاکستان امریکن کانگریس کے تحت امریکہ میں سرگرم پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی کے سیاسی مستقبل اور ویژن کو نکھارنے کے لیے برین اسٹارمنگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں امریکی منتخب اراکین اور کمیونٹی رہنماؤں نے متعدد تجاویز اور امور پر سیر حاصل گفتگو کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور دونوں ملکوں کے قومی ترانوں سے ہوا، جبکہ نظامت کے فرائض سعید شیخ نے ادا کیے۔ اس موقع پر کمیونٹی کے سرگرم رہنماؤں ہارون شیخ، پی جے سواتی، سلمان رضاکی، عبد الرؤف خان، کیپٹن ناصر عباسی، کانسٹیبل نبیل شائق، ڈاکٹر ہنا اور پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کے صدر ڈاکٹر جاوید اشرف سمیت دیگر نے بھی فکری باعث میں حصہ لیا۔ اس موقع پر جارڈن کمیونٹی کی نمائندگی کرنے والے احمد الیاسین اور کونسلیٹ سے کمرشل اتاشی شائستہ بنیاد نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں اعزازی مہمان ریاستی اسمبلی کے رکن جیسی جارٹن نے ریاستی اسمبلی کی طرف سے کونسل جنرل ابرار ہاشمی کو ان کی سفارتی خدمات پر ستائشی سند اور پاکستان امریکن کانگریس کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریپبلکن رکن کانگریس ٹرائے نیہلز کا کہنا تھا کہ ہمیں مل کر نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا اور مسائل کے ادراک اور ان کے حل کے لیے باہمی تعاون سے کام کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ my first 90 days in office, I think about going back to January 6th and what we saw in our nation's capital. And then I think about what took place today in our nation's capital. I think about Dr. Mazar, what you said when you were reciting verses out of the Quran, talked about humanity and not to be so critical of other people and not be just name calling and all this hate must stop. It must stop. There's too much of it. And I think we as people here in this district in Fort Bend County, come on, let's be honest, we haven't really seen that here happening. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل ابرار ہاشمی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام، فوجیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لازوال قربانیاں دی اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کو توڑا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ We have turned the tide. As a veteran congressman, you would know that we have turned the tide of terrorism and we fought. Our brave men and women, both civilians and law enforcement, 92,000 of them, they've embraced martyrdom, shahadat. فکری نشست میں خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکن کانگریس نے ہر موقع پر امریکہ میں وطن عزیز کے خلاف مخالف لابیز کی سازشوں کو ناکام بنانے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ Pakistani American Congress passed the first test. Houston, at that time, I was elected the president of local organization PAGH, and I inducted PAGH as a member into the Pakistani American Congress. We won the test, and Pakistan, that bill against Pakistan, it was stopped. Give a round of applause. It was not an easy task. Whereas the Indian lobby, they had more resources, more power, more money they had spent, on their political process, and we were a small group. But from that time till today, there were 17 attempts on Pakistan to be declared a terrorist state, and each attempt, the Pakistani American Congress was on the forefront to fight it and to stop it, and we succeeded in stopping it.
तकरीब से रियासती असम्बली के रुकन जैसी जॉर्टन, मसरूर जावेद खान और सईद शेख समेत दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। 22 hours of that was spent in hearings that ended at 6 a.m. this morning, and I had a lunch meeting and another meeting after that. Now I'm here, and so I'm on 2 hours of sleep in the last 40 hours, and so bear with me as we make it through tonight. But I'm happy to be here with everyone, and wouldn't miss this for anything. There are people who are not here today. They will look at it as some elite group trying to, take the banner in their hand and asking everybody to follow. And that is really one of the problem in our community, that people generally feel that these people, bunch of people just get together, they think they are leaders and they fight with each other and they don't care about the community, blah, blah, blah. So I would say just call ourselves volunteers. That way, anybody who wants to join, they will be joining on an equal basis, and nobody will be a leader and a follower that way. That's just humble. Good evening and assalamu alaikum, honored guests, ladies and gentlemen. Welcome to this special evening planned to provide awareness through a brainstorming session titling "To Carve a Vision and Political Future of the Pakistani and Muslim Americans diaspora at large in the USA, for our very bright and successful Pakistani and Muslim American community."